گھر کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ دادی سے پوچھ لو، کہتی ہے صبح کی نماز کیسے پڑھوں؟ تسبیح پر اللہ اللہ کرتی ہوں، مجھے نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ دادی جان میرے عزیزو کھیتوں کے اندر جا رہی ہے، یہ بھابی جان، یہ بیوی جان میرے عزیزو لسی روٹی لے کے جا رہی ہے، اس کے گوڈوں میں درد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جو 2-2 میل مربع چلی جائے اس کے گوڈوں میں درد کوئی نہیں، اپنے کھٹڑے کھاڑ چھوڑ کے مصلے پر آئے اس کے گوڈوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اس دادی جان سے پوچھو تو مرنے کے بعد پروردگار عالم کا سامنا کیسے کرے گی؟ اس امت کا نوجوان اتنا جفا کش ہے، 12 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد بھی اوور ٹائم کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر پتہ لگ جائے فلانی مل میں فلانی فیکٹری میں سے نوکری مل گئی، صبح 4 بجے گاڑی دروازے پر آوے گی، یہ 3:30 کا الارم لگا سکتا ہے، نماز کے لیے 4:30 کا الارم لگا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، پھر بھی یہ امید کر کے بیٹھا ہے مجھے حضور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ جتنی یاریاں لگانی لگا لو، جتنی دوستیاں نبھانی نبھا لو، جتنے موبائل دیکھنے نبھا لو، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے میرے سمیت بے مروت ہیں، یہ سارے کے سارے بے وفا ہیں۔ تجھے قبر کے اندر چھوڑ کے آنے کی دیر ہے، پلٹ کے تیری قبر کی طرف دیکھنے کا یہ نام نہیں لیں گے۔ جن بچوں کی خاطر پردیس کاٹ رہے ہیں، جن بچوں کی خاطر 2-2 سال کے ویزے پہ باہر جا رہے ہیں، یہ اتنے بے وفا بن جائیں گے، یہ 2 منٹ کے بعد روئیں گے۔ اللہ اکبر، پھر یہ رونا بھی چاہیں گے، انہیں رونا نہیں آئے گا۔ سب سے بے وفائی تیری گھر والی کرے گی، جس کو 4 مہینے 10 دن عدت کاٹنے کا کہا، یہ گھر والی تیری بے وفائی کرے گی۔ تیرا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، تیرے مرنے کی دیر ہے۔ اللہ اکبر، نہلانے سے پہلے، کفن تیرا کاٹنے سینے سے پہلے یہ تیری گھر والی اپنے بچوں سے فون کروائے گی، مامے کو فون کر دے، چاچے کو فون کر دے، تائے کو فون کر دے، پھپھی کے بیٹوں کو فون کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، باہر بھی لوگوں کا اجتماع ہوگا، ایک کاغذ پینسل پر اتنی ساری پرچیاں لے کے بیٹھے ہوں گے، فلانی مسجد میں اعلان کر دے، وہ کہے گا تایا موٹر سائیکل آنے دے، تیرا میرا رشتہ دار چابی پکڑاوے گا، لے میرا موٹر سائیکل لے کے چلا جا۔ اتنی لوگوں کو جلدی ہوگی، اس مسجد کے اندر اعلان ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جلدی آ جاؤ، میرا ابا مر گیا، اب اس کا گھر کے اندر کام ختم ہو گیا، جلدی اٹھاؤ اسے گھر سے لے کے قبرستان میں چھوڑاؤ۔ یہ سارے کے سارے تیری چرپائی کے ارد گرد رونے والے رب اکبر کی قسم ہے، کوئی لاہور سے آئے گا، کوئی اکاڑے سے آئے گا، کوئی سائیوال سے آئے گا، یہ اتنے بے وفا جو بناوٹی طریقہ تیرے جنازے پہ روئیں گے۔ اللہ اکبر، ان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا، یہ واپسی کا ٹکٹ اپنی جیب میں ڈال کے لائیں گے۔ یہ آ رہا وقت میرے پر بھی اور آپ پر بھی، دیکھ لینا، تماشا بنیں گے تماشا۔ بیوی کے سامنے نام لو میں مر جوں گا، کہنے لگی خدا نہ کرے آپ کی مجھے آ جاوے۔ بچہ کہتا ابو جی آپ نے کیسی باتیں شروع کر دی، یہی بچہ 4 بچے، یقین جانو مولوی جی جس صابن سے مجھے میرے جسم کو ملا جائے گا، جس صابن سے مجھے نہلایا جائے گا، یقین جانو یہ میرا سگا بچہ ہاتھ کے اوپر شاپر چڑھا کے وہ صابن اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، منہ دھونا تو دور کی بات ہے، باتھ روم سے آنے کے بعد اس صابن سے کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ امیر اور غریب کی اوقات کا اس وقت پتہ لگ جائے گا جس چرپائی کے اوپر جوتی گاٹھنے والے کا جنازہ گیا، اسی چرپائی کے اوپر 35 ایکڑ والے کا جنازہ جائے گا۔ یقین جانو دنیا کی حقیقت اس وقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی آپ کا میرا جنازہ قبرستان کی طرف جنازگاہ سے روانہ نہیں ہوگا، یقین کرو پتوں کی کے یا تمہارے علاقے کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے کھانا پک کے تیرے میرے دروازے پر آ جائے گا۔ یہ پھپھی کا بیٹا، یہ تائے کا بیٹا، یہ مامے کا بیٹا، یہ میرا جگری یار ہے۔ اللہ اکبر، تیری میری تدفین کے بعد اللہ اکبر اپنے گھر کے اندر آ کے کہے گا تیز پتی کی چائے پلا دے، سارا دن رو رو کے میں تھک گیا، تیز پتی کی چائے پلا، پیناڈول پلا، سارا دن میں اس کی میت کو آگے پیچھے کرتا تھک گیا۔ اللہ اکبر، اور جون جولائی میں اللہ کے واسطے نہ مرنا، اللہ سے دعا کرو اللہ ٹھنڈے موسم میں مار دے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر کوئی جون مئی کے مہینے میں مرتا ہے، ڈاکٹر صاحب یقین جانو جنازے کا اعلان سن کے کئی آدمی جنازہ پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں
اگلا دن آئے گا، عبدالحنان صدیقی کو بلایا جائے گا، یہ بھی نخرے دکھائے گا، اللہ اکبر، کہیں گے حضرت جی امی جی کا انتقال ہو گیا، ابو جی کا انتقال ہو گیا، یہ کہے گا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، بتاؤ کرایہ کیا دو گے؟ پھر اسی سے پوچھا جائے گا حضرت جی دیسی مرغی کھاؤ گے کیا کھاؤ گے؟ یقین جانو در من ربو کا ماں دینوں کا سوال و جواب ہو رہا ہوگا، عبدالحنان سمیت تیرے میرے گھر میں تماشا ہو رہا ہوگا۔ اتنا سارا مجمع آ کے بیٹھ جائے گا، لوگ گھڑیاں دکھائیں گے، مولوی صاحب دھوپ بڑی تیز ہے، دعا کر دو دعا کر دو۔ یقین جانو تیری میت پر 5 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے 3-4 کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئیں گے۔ دستار بندی کر دو، کس کی کر دو؟ یہ بڑا بیٹا ہے جی اس کی کر دو، چھوٹا کہے گا نہیں بڑے کی کر دو۔ یہ کس کے سر پر باپ کے مرنے کے بعد گھر کی خاندان کی پرکھوں کی پگڑی بندھوا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اس کے سر پہ پگڑی باندھی، جب سے باپ مرا اس نے ایک مرتبہ بھی قل اللہ پڑھ کے نہیں دیکھی۔ ظہر کی نماز کے بعد ابو کا جنازہ اٹھا، اگلے دن قرآن خوانی 11 بجے ہوئی، عصر کی نماز میں بڑا بیٹا مسجد میں نظر نہ آیا، مغرب میں نظر نہ آیا، عشاء میں نظر نہ آیا، فجر میں نظر نہ آیا۔ اور جس دن باپ کی قبر ابھی پانی کی سے سوکھی کوئی نہیں، تیرا بچہ اس دن اللہ کے گھر میں نظر نہ آیا، بتا سال کے بعد تیرا بیٹا تیری قبر پہ کیسے آئے گا؟ آج گھروں کے اندر بیٹھ کے مثالیں دے رہے ہیں، فلانے کے بیٹے کو دیکھا کتنی ترقی کر گیا، فلانے کا بیٹا کامیاب ہے، کسی نے مکان بنا لیا، فلانا کامیاب ہے، کسی نے قربانی پہ جانور بیچ لیے، فلانا کامیاب ہے، جس کی فضل کے دانے زیادہ ہو گئے فلانا کامیاب ہے۔ پروردگار عالم بھی کامیابی ناکامی کا معیار بتا رہا ہے، فرمایا زیادہ پیسے والا کامیاب کوئی نہیں، عہدے والا کامیاب کوئی نہیں، زیادہ رقبے والا کامیاب کوئی نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ قیامت کے دن ناکامی کامیابی کھول کے آگے رکھ دی جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا پھر تو اعلان نہیں کرے گا، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا، اوہ لوگو سن لو فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا جس دنیا کے پیچھے تیری دوڑیں لگی، کبھی دبئی جا رہا ہے، کبھی کویت جا رہا ہے، کبھی بحرین جا رہا ہے، کبھی سعودیہ جا رہا ہے، کبھی انگلینڈ کا ویزا لے کے جا رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو، آج پیار بھری بات کر کے جاؤں گا، 3 چیزیں جسے مل گئی وہ کائنات کا خوش نصیب آدمی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جس کو نیک بیوی مل جائے، فرما بردار میں اور اولاد مل جائے، وطن کی روزی مل جائے، اس سے بڑا کامیاب آدمی کوئی نہیں۔ اس کمائی کا میں نے کیا کرنا، اس دینار کا، اس روپے کا، اس ریال کا میں نے کیا کرنا، اس ڈالر اس پاؤنڈ کا میں نے کیا کرنا۔ جو ڈالر کی کمائی باپ کا جنازہ پڑھنے سے روک دے، امی کا جنازہ پڑھنے سے روک دے، بہن کی شادی میں آنے سے روک دے، بھائی کی شادی میں آنے سے روک دے، اور رب کعبہ کی قسم ہے تجھے پیسے سے دنیا تو مل جائے گی، ماں جایا نہ ملے گا، بہن کا پیار نہ ملے گا۔ ماں باپ نے چہرہ چھپا کے اپنے آپ کو قبر کے اندر چھپا لیا، ڈالر پاؤنڈ لیتا پھرے گا، تجھے ماں باپ کا چہرہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ دبئی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا، باپ نے اپنے بیٹے پہ کیس دائر کر دیا، عدالت نے بیٹے کو نوٹس بھیج دیا۔ اللہ اکبر، بیٹا عدالت کے اندر آیا، کیس کیا تھا کہ میرا بچہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، اس کو پابندی سے خرچہ دے، دوسری شرط کسی کے ہاتھ نہ بھجوائے، بینک کے ذریعے نہ بھجوائے، ہنڈی کے ذریعے نہ بھجوائے، بلکہ خود آیا کرے، تیسری شرط یہ کہ میرے ہاتھ پہ رکھ کے میرے سامنے جایا کرے۔ جج بڑا سیانا تھا، بڑا عقل مند تھا، جج صاحب کہنے لگا پہلی بات تو سمجھ میں آئی، خرچہ نہیں دیتا، یہ 2 باتیں میں جج ہونے کے بعد، اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد یہ 2 باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی کے ذریعے نہ بھیجے، خود میرے ہاتھ پہ دھر کے جایا کرے۔ بیٹے کو بلا لیا، کہنے لگا جج صاحب بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہ تیرے باپ نے کہا کہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ جج صاحب کہنے لگے بھائی اسے خرچہ دیا کر۔ بیٹا ہنسنے لگ گیا کہ جج صاحب جتنی ڈرائیور کی کمائی ہوا کرتی ہے، جتنا گھر کے نوکر کی کمائی
उतना मेरी तनख्वाह है। मेरे बाप तो कितने मदरसे चला रहे हैं, कितने मेरे बाप रफाया अम्मा के काम कर रहे हैं, कितनी वेलफेयर चला रहे हैं, कितनी जगह ज़कात जा रही है, कितनी कितनी गाड़ियाँ मेरे बाप के पास है। भला मेरे बाप को मुझ गरीब की तनख्वाह में से क्या ज़रूरत पड़ गई? जज साहब कहने लगे नहीं, इसका शरई हक है, कानूनी हक है, इसका इस्लामी हक है, तुझे खर्चा देना पड़ेगा। बाप से पूछा कितना लेगा? 1000 दिनार लेगा, 2000 लेगा। कहना मुझे 1000 चाहिए ना 2 चाहिए, मुझे तो 1 रुपया यानी 1 दिनार चाहिए, वो भी मेरा बच्चा हर महीने आके मेरे हाथ पे धर के जाए। जज साहब ने जब फैसला लिख दिया, जज साहब ने पूछा अब्बा जान जरा इधर तशरीफ ले आओ। बात 2000 की होती समझ में आती, 3-4 हज़ार की होती समझ में आती, 1 दिनार पर 1 दिरहम पर इतना बड़ा मुकदमा, इतना बड़ा आपने अदालत का वक़्त ज़ाया किया। अब्बा की आंख में आंसू आ गए, अपने लाडले का हाथ पकड़ा। जज साहब बात पैसे की नहीं, तिजोरियां मेरी भरी पड़ी हैं, बैंक बैलेंस मेरा बहुत ज्यादा है। जज साहब तकिए के नीचे मेरे पास पैसे, मेरे वॉलेट पर्स में मेरे पैसे, मेरे हाथों में मेरे पैसे, गाड़ी के अंदर मेरा पैसा, इतना मुझे पता ही कोई नहीं। बात पैसे की नहीं, बात मेरे लख्ते जिगर की है। इससे पूछो जब से इसकी शादी हुई अपने बीवी बच्चों को मेरे से जुदा करके अलहदा मकान में गया, कितनी मर्तबा मुझे आके अपना चेहरा दिखा के गया। इसका बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, औलाद की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। मेरा बच्चा हर महीने आया करे और आकर मेरे हाथ पे पैसे रख के जाया करे, और अल्लाह की कसम पैसे के बहाने महीने के बाद बेटे का चेहरा तो देखने का बाप को मौका मिल जाएगा। मैं सोची पड़ गया, मैंने कहा अब्दुल हन्नान अल्लाह अकबर, ये दुबई का मसला नहीं, ये तो हिजर कला का मसला है। हिजर मेरे अजीजो ये तो पत्तौकी का मसला है, ये तो मेरे अजीजो इलाके का मसला है, हर घर का मसला है। आज बच्चा कहता है पता नहीं मेरा बाप मेरे से उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे अजीजो अल्लाह अकबर, मैंने कहा तू क्या करता है? कहा जी खर्चा पानी भी देता हूँ, मेरी घरवाली मेरी लुगाई उसे रोटी भी वक्त पे देती है। मैंने कहा सारी चीजें ठीक है, कपड़ा लत्ता भी, पान सिगरेट बीड़ी का पैसा मिलता है। मैंने कहा फिर क्यों रोता है? मैंने कहा ईमानदारी से बता, अब्बा से मिले कितना वक्त गुजर जाता है? कहता मसरूफियत में 8-8 10-10 दिन हो जाते हैं, बाप से मुलाकात नहीं होती। मैंने कहा अल्लाह की कसम तेरे बाप को शुगर कैंसर का नहीं, सिर्फ औलाद की जुदाई का रोग है। अगर तेरे घर का बजट तू बैलेंस पर लाना चाहे, अपने बाप की दवाई छुड़ानी चाहे, अपनी बाप की रात को उवाई छुड़ानी चाहे, तो मेरा बच्चा जब सुबह घर से निकला कर तो माँ बाप के पास बैठ कर दुआएं लेके निकला कर, जब शाम को घर आया कर अपने माँ बाप को अपना चेहरा अपने बच्चों समेत दिखा दिया कर। रब्बे अकबर की कसम है दवाइयों से वो फायदा नहीं होगा जो तेरे पास बैठने से तेरे बाप को फायदा मिल जाएगा। हर घर का ये रोना है मेरे भाई, ये देख कितनों की आंखों में आंसू हैं। डॉक्टर साहब मुझे लोग कहते हैं मौलाना अब्दुल हन्नान आप बयान करते रोते क्यों हो? हमने ऐसा खतीब नहीं देखा, आप बयान करते रोते हो। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते कभी खुदा तुम्हें मौका दे मेरी जगह बैठकर इनके चेहरे देखना, क्या इनका चेहरा देख के तुम्हें हंसी आती है? वक्त से पहले बूढ़े हो गए, वक्त से पहले इनकी हड्डियों ने मांस छोड़ दिया, वक्त से पहले इनके सफेद बाल आ गए। ये घर के सरबराह हुआ करते थे, अल्लाह अकबर, जब गली से गुजरा करते थे कुत्ते इनको देख कर, जानवर इनको देख के पलटा खा के रास्ता बदल लिया करते थे। जिस घर के अंदर खटड़े पे बैठ जाया करते थे, अल्लाह अकबर, वहाँ घर वालों को खांसने की भी जरूरत नहीं हुआ करती थी। अल्लाह अकबर, औलाद जवान हुई, ये इतने मजलूम बन गए, इन्हें घर का फ्रिज खोलने के लिए भी, ठंडा पानी पीने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। जिसके डेरे में पूरा पूरा खानदान बैठ के आबाद हुआ करता था, आज उस घर के अंदर बहू आने के बाद कहती है दादाजी अब्बा जी रोटी जाया ना करा करो, आपको पता नहीं आटा कितना महंगा है, आपका बच्चा कितनी मेहनत करता है, जब आपने खानी हो करे ताजी पकवा लिया करो। ये क्या बात है पका के लेके आओ, खाते कोई नहीं। इससे पूछो तो सही, अंदर किसी के मैदे में अल्सर आ जाए, मैदे की नाली में जख्म आ जाए, ना उसे ठंडा अच्छा लगे ना गर्म अच्छा लगे। अल्लाह अकबर, जिसके मैदे की नाली में अल्सर आ जाए, सुराख पड़ जाए, एलर्जी आ जाए, उसे गर्म ठंडा रास नहीं आता, और जिसके दिल के अंदर इतने इतने घाव पड़े उसे ठंडा कैसे रास आएगा? जो माँ 4 बच्चों और 4 बच्चियों की जो माँ थी, घर की सरबराह थी, औलाद के जवान होने के बाद वो नौकरानी बन जाए, उसे अपने कमरे से निकलने की इजाजत ना हो, और घर वाला उसे बिस्तर पर मजलूमों की तरह, कैदियों की तरह देखे। बता 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 तेरे बाप को गर्म ठंडा कैसे अच्छा लगेगा?
امت کے نوجوانوں، ٹھیک ہے پریشانی آنے جانے والی ہے، حالات انسان پر آنے جانے والے ہیں، جب کبھی تم پریشان ہوا کرو، میں نے کسی حدیث کے اندر میرا عزیزوں نہ میں نے سنا نہ میں نے پڑھا، کیا پتا میری غلط فہمی ہو، کہیں یہ نہیں آیا کہ مسجد کے مولوی سے دعا کراؤ اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ میں نے پڑھا بھی کہ سنا جب پریشان ہو تو باپ سے دعا کراؤ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ صاحب ایسے ہی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ آسمان کے فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کے بولنے سے پہلے جو اس نے مانگنے عطا کر دو، یہ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے مجھے دیکھتا ہے، میری غیرت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ تیرے بڑھڑے کے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کی رحمت کو حیا آ گیا، تو جوان تجھے حیا نہ آیا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھ دیا ہے۔ جب بھی حالات سر پر آ جاوے، جب بھی پریشانی آ جاوے، فوراً اپنے باپ سے دعا کرو، بے اولاد ہو اپنے باپ سے دعا کرو، کاروبار نہیں چل رہا باپ سے دعا کرواؤ، صرف میرے عزیزوں نے دعا کے بھروسے پر نہیں رہنا، نماز کے بیساکھی کو ساتھ رکھو، اللہ کا ذکر استغفار کی کثرت کرو، میرے عزیزوں نماز کے سجدوں میں اللہ راضی ہوتا ہے، نماز کا سجدہ رزق کی تنگی دور کرتا ہے، نماز گھر سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گھر سے زندگی سے بے حیائی کو دور کرتی ہے، نماز کا سجدہ اللہ کی مدد لے کے آتا ہے، نماز کا سجدہ میرے عزیزوں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلواتا ہے، نماز کا سجدہ بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، نماز کا سجدہ امن سکون شانتی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ جب تک امت نماز پر ہوا کرتی تھی یہ نماز کے دو سجدے خالی چکی چلوا دیا کرتے تھے، جب امت نماز سے دور ہو گئی خدا کی قسم بڑی بڑی فیکٹریوں کو خدا نے بند کر دیا ہے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، دادے کو چاہیے پوتے کو مسجد میں لے کے آوے، پوتے کو چاہیے جوان ہو جائے بڈھے دادے کو لے کے آوے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے لاوے، بیٹی ماں کے لیے مصلی بچھائے، ماں بیٹی کے لیے مصلی بچھائے۔ پھر میرے عزیزوں یقین جانو اب تو خدا سے بارشیں مانگتے نہیں آتی، تم خدا کو مصلی پر بیٹھ کے دکھاؤ، اللہ بارشوں کی جگہ آسمان سے رحمتیں برسائے گا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ رو رہی گھر کے اندر، کہہ رہی گیا تو گھر سے جا میری نظروں سے دور ہو، منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ عبداللہ بن عمر بن جموع کہنے لگے اللہ کی بندی، عمر بن جموع کہنے لگے اللہ کی بندی کہاں جاؤں، اب تو بیٹا بھی کوئی نہیں جو ہاتھ پکڑ کے میدان میں لے جائے، مسجد میں چھوڑا ہے۔ جب بیوی کے تانے دیکھے، روٹی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں، گھر سے نکل گیا لنجے پڑ کے ساتھ، گلے میں تلوار لٹکا کر زمین پر ہاتھ ٹیکتا ٹیکتا گھر کے پچھلے پاس سے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل، الہ العالمین شہادت کے رتبے دے دے، اور میرے گھر میں ولا تردنی الی اہلی، اللہ میرے گھر کی طرف مجھے نہ لٹانا، بس یا اللہ بس بہت ہو گئی۔ دنیا کی محبتوں کا یہ رزلٹ ملا کہ بیوی دیکھنے کو تیار نہیں، ساتھ کچڑے پر ایک بستر ایک چادر میں ساتھ لیٹنے والی، آج منہ پھیر کے بیٹھ گئی، الہ العالمین پرواہ کوئی نہیں، لیکن مالک تو میرے سے منہ نہ پھیرنا، پروردگار عالم شہادت کا رتبہ دے، اللہ دوسری میری دعا قبول کر کے جب میں شہید ہو جاؤں تو میری میت کو مدینے واپس نہ لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ جب اس عورت کو پتہ لگا میرا بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا حضرت عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، خلاد بیٹا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یہ مائی اپنے گھر سے اونٹنی سواری لے کے چلی کہ تینوں کی میت کو لاد کر رکھ کر مدینے واپس لاؤں، تدفین کا انتظام کروں گی۔ جب یہ واپس احد کے میدان میں پہنچی تو بھائی کی میت کو اٹھا کے سواری پر لاد لیا، بیٹے کی میت کو اٹھا کے سواری پہ لاد لیا۔ جب گھر والے کے پاس آئی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لنجے پر سے چلنے والے کو دیکھا سکڑ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کے شہید ہوا پڑا ہے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بڑے بڑے پہلوانوں کو پیچھے چھوڑ گیا، بڑے بڑے جنگجوؤں کو پیچھے چھوڑ گیا، وہ عمر بن جموع جنت میں جاتا جاتا 8 کافروں کو جہنم میں پہنچا کے چلا گیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا کہ اس کی تلوار سے جو پڑے نا 8 کافر جہنم گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری خواہش ہے میں سے مدینے میں جاؤں، میں تدفین کا انتظام کروں۔ آپ نے فرمایا اجازت۔ اتنی میت وزنی ہو گئی، اٹھا کر سواری پہ ڈالا، احد کی طرف کرتے ہیں یوں بے لگام بھی دوڑتی ہے، اور مدینے کی طرف کرتے ہیں سواری قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر دی گئی، آپ نے فرمایا تیرے گھر والے نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ کہ کملی والے میں نے جب گھر بیٹھنے کا اس کو تانا دیا، یہ گھر کے پچھواڑے جا کے رونے لگ گیا۔ اس نے اپنے وہ لنجے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے اور کہا اللہ اپنے رستے کی موت دے دے، میرے جسم کو اللہ مدینے میں واپس نہ لٹانا۔ رحمت والے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگ گئے، فرمایا یہ یہاں نہیں، یہ تو اپنے لاٹھی سے اپنی بیساکھی سے جنت کی گھاس کو روند رہا ہے۔ فرمایا اس نے جو دعا کی آسمانوں کو چیرتی ہوئی اس کی دعا عرش اللہ پہ پہنچ گئی، اب یہ مدینے نہیں جائے گا، اس کی میت کو اس کے جسم کو یہ دفنا دو۔ اللہ اکبر۔ ہر کوئی اپنے اپنے مقام سے اٹھے گا، تیرا گھر والا قیامت کے دن احد کے میدان سے اٹھے گا۔ یہ جذبے تھے مسلمانوں کے۔ اب تو جہاں بیٹھ کے ابے کو دیکھو سوچی میں پڑے، اجی کیا چاہیے؟ بیٹے نے کہہ رہے 50,000 کا موبائل لا، میں نے کہا 30,000 کا لے لے۔ یہ خواہش ہے گھر کے اندر۔ ابا میں 8ویں کا امتحان پاس کروں مجھے کیا دے گا؟ بیٹی بتا کیا لے گی؟ ابا مجھے موبائل چاہیے۔ یہ خواہشیں جب سے گھر کے اندر آئی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ امن آپ کے میرے گھر میں، سکون آپ کے میرے گھر میں، راحت آپ کے میرے گھر میں کیسے آئے گی؟ میرے ویرو قرآن پاک ہمارے گھروں سے روتا ہوا چلا گیا۔ ایک پورا مہینہ قرآن فریادی بن کر تیرے میرے ڈیرے پر، تیرے میرے مکان پر، تیرے میرے دروازے پر عشاء کی نماز کے وقت آتا، آپ کا میرا بوا بجا کے کہتا، آپ کا میرا دروازہ بجا کے کہتا میں تیرے دروازے پہ چل کے آیا، آج مجھے سینے سے لگا لے، کل میدان محشر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، تو میرے آگے ہاتھ جوڑے گا، میں تجھے اپنا ہاتھ نہیں پکڑاؤں گا۔ میں 1.5 گھنٹے کا روزانہ تیرے پاس مہمان بنتا ہوں، اور میرے عزیزوں مجھے اللہ کی قسم اپنے آپ پر شرم آتی ہے، آپ تو بڑے معتبر لوگ ہو، اب اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جو تراویح پونے گھنٹے کے اندر ختم کر دی جائے، مولوی صاحب سے کہتے ہیں ذرا جی جلدی تراویح پڑھانا۔ اللہ اکبر۔ آج 1 گھنٹہ قرآن سننے کو تیار نہیں، بتا تیری میری قبر میں وہ قرآن سفارشی مل کے کیسے آئے گا؟ 11 مہینے خدا کے آرام میں سے آرام لینے والوں، 1 مہینہ قرآن پاک کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کر لیتے، خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن سفارشی بنتا اور آپ کو مجھے قبر حشر کے اندر بے آرام ہونے نہ دیتا۔ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ابا جان جنت الفردوس کے اندر بیٹھے ہوں گے، کہیں گے جنت کے غلمان کہیں گے چاچا جی، تایا جی، نانا ابا جی بتاؤ کچھ چاہیے؟ کوئی پانی شڑی لے کے آویں، کوئی شراب لے کے آویں، شراب الطہورہ لے کے آئے، جنت کا لباس لائیں۔ وہ کہے گا جی ساری چیزیں مجھے ملی، لیکن ایک میرا بیٹا تھا جو حافظ قرآن تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، پڑوسی تو نظر آ رہے، میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ وہ جنت کے خادم کہیں گے ہمیں پتہ کوئی نہیں، اللہ سے پوچھ کے آئے، اللہ جل شانہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ کہیں گے جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ بیٹے سے ملنا ہے، جی اللہ جی ملنا ہے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں وہ نچلے درجے میں فلانی جگہ محل میں ہے، جاؤ اسے عربی اسے جنتی پر والے گھوڑے پر بٹھا کے باپ کے پاس لے آؤ۔ جب بیٹا باپ کے پاس اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آوے گا، باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کے پوچھے گا ابو جی آپ یہاں ہو، بیٹا جی آپ کہاں؟ ابا جی نچلے درجے میں۔ اللہ اکبر۔ پھر باپ کہے گا بیٹا تو قرآن کا حافظ، میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں، تو قرآن پاک تراویح میں سنایا کرتا، بیٹا تو تلاوت قرآن کو سینے سے لگایا کرتا، مجھے تو جماعت میں نکلنے کی برکت سے 10 صورتیں صرف نماز کے لیے ٹوٹی پھوٹی یاد تھی، مجھے تو دعائے قنوت نماز جنازہ کی دعا بھی پوری یاد نہیں تھی، بیٹا میں اوپر لے درجے میں کیسے آ گیا؟ تو قرآن کا حافظ بڑھ کے نیچے لے درجے میں کیسے چلا گیا؟ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے آویں گے، کہیں گے مالک کائنات مسئلہ سمجھا دے، اللہ جل شانہ مسکرائیں گے، فرمائیں گے بتاؤ کیا بات ہے؟ باپ کہے گا مجھے قرآن کافی نہیں، ناظرہ بھی اٹک کے پڑھے کرتا تھا، میں جنت الفردوس میں بیٹھا، میرا بیٹا نچلے درجے میں، الہ العالمین مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ کہیں گے ہاں جی حافظ جی بتاؤ ابو کا تیرے انتقال کب ہوا تھا؟ یا اللہ 2025 میں انتقال ہوا تھا، بتا جب باپ کا جنازہ اٹھا پیچھے چلتا چلتا کیا کرتا ہے؟ اللہ میں نے پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی، باپ کا اگلے دل فاتحہ ہوئی، کیا کیا؟ اللہ میں نے پورا قرآن پاک پڑھ دیا۔ اچھا تیرا انتقال کب ہوا؟ الہی 2045 میں انتقال ہوا۔ اچھا 20 سال تک باپ کے بعد جیتا رہا کہ جی اللہ، فرمایا بتا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا
کرتا تھا؟ تو کیا کرتا تھا کہ جو قرآن محنت کر کے میرا باپ مجھے پڑھا کے گیا، ہر رمضان کے مہینے میں تراویح میں وہ قرآن سنایا کرتا تھا۔ مالک کائنات مسکرا کے فرمائے گا مسئلہ تو ہو گیا، تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا تراویح میں قرآن پڑھتا تھا، آیتیں یہ مکمل کرتا تھا، جنت میں تیرے درجے بلند کرتا تھا۔ اللہ، جب باپ کو اللہ یہ مقام عطا فرمائیں گے تو جس گھر کے اندر حافظ قرآن کثرت سے ہوں گے، بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہوگا، امی بھی قرآن کی حافظ ہوگی، ابا جان بھی قرآن کے حافظ ہوں گے، جس گھر کے اندر لوری قرآن کی ملے گی، دسترخوان پہ قرآن سنایا جائے گا، اولاد کو اپنی بغلوں میں لٹا کے قرآن سنایا جائے گا، بتاؤ دنیا کے اندر وہ گھر اللہ کی قسم جنت کا منظر پیش کرے گا۔ حضرت میرے عزیزو فخر الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کے ابا جان پانی پت کرنال کے اندر جن کا مزار شریف ہے، جن کی قبر مبارک تربت مبارک ہے، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس فخر الدین رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اس نوجوان کی علمی ہنر کو دیکھ کر، اس کے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ سے کہہ دیا، فرمایا کہ اگر تیری خواہش ہو تو اپنی بہن کا یعنی میری بیٹی کا اس سے نکاح کر دے، تقوی اس میں، پاکیزگی اس میں، طہارت اس میں ہے، للہیت اس میں، عشق مصطفیٰ اس میں ہے، فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہے، اس بنا پر شادی کر دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ رشتہ داری کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، ملتان کی سرزمین پہ تنے تنا رہ گئے۔ حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ سے بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، بیٹا اپنا بہنوئی دیکھ، میرا داماد ہر وقت اکیلا اکیلا رہتا ہے، اس کی روٹی پکانے والی، کپڑا لتا دھونے والی کوئی نہیں، اگر دوسری بیٹی سے کہ میں نکاح کر دوں، تیری بہن جوان ہے۔ حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، ابا تو نکاح کر، میں نہیں کروں گا۔ بیٹے کیا بات ہے کہ آج تک میرے بھائی کا اس خانقاہ میں رہ کے بھی نفس نہیں مرا، کہ تو نے کیا دیکھا کہ ملتان کی گرمی مشہور ہے، کل فجر کی نماز کے وقت قاری صاحب نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، میرا بھائی میرا بہنوئی اپنے قمیض کے دامن سے گرمی کی وجہ سے یوں کر کے پنکھا بنا کے جل رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس جوان کو اللہ کا قرآن سنتے گرمی سردی کا احساس ہو جائے، اسے اپنے گھر کا داماد تو کیا اپنے گھر کا نوکر بنانا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ نکال لو اسے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی رشیدی صاحب کا نا قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا نہیں مناتے، ہم نے تو پہلی بہن دے کے غلطی کری۔ یہ بات پہنچ گئی فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے کان میں، اتنے دل برداشت ہوئے، سارا چھوڑ چھاڑ کے اپنی علمی سب تقوی چھوڑ کے سارے کرنال چلے گئے۔ خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، کہنے لگے فخر الدین تو پڑھنے گیا تھا ملتان شریف میں، آنکھوں سے آنسو، دل کا دکھڑا زبان سے سنایا کہ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اچھا بھائی اگر میں تیرا کلیجہ ٹھنڈا کر دوں تو کیا خیال ہے؟ کہ حضرت جی کیا کرو گے؟ کہ میری بیٹی جوان ہے، شادی کے قابل ہے، اگر تو چاہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے سے کر دوں۔ اپنے سر پر ماتھے پہ کپڑا جھاڑ کے کہنے لگے، حضرت جی میں نے کوئی دنیا دار سے نہیں کرنی، کپڑے سینے والی ہنڈی روٹی والی سے نہیں کرنی، مجھے تو تقوی والی چاہیے، قرآن والی چاہیے۔ حضرت خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ مسکرائے، فخر الدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹے مجھے اتنا تو پتہ نہیں وہ قرآن والی یا قرآن اس کا، لیکن اتنی مجھے بات کا پتہ ہے جب میری بچی فجر کی نماز پڑھتی ہے، اللہ کی ذات گواہ ہے اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتی جب تک پورے قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے۔ بھائی آصف رشیدی میں حیران ہو گیا، عید کے بعد ایک ساتھی کا فون آیا کراچی سے، شور کوٹ کے رہنے والے ہیں، بڑے پیارے محبت والے، کہنے لگے مولوی صاحب بھتیجی کو دعا دے دو۔ انہوں نے کہا انکل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا کیا حال ہے بیٹی؟ جب سارے حالات روت پوچھ لیے، شاید پتہ نہیں میں اس کی عامر پر گیا ہوئی تھا، 11 سال کی اس کی عمر۔ انہوں نے کہا انکل جی میں اعتکاف بھی بیٹھی تھی، پھر اس کے باپ نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا کہ مولوی صاحب پتہ ہے اس نے پورے رمضان المبارک میں 11 سال کی عمر میں 31 قرآن پاک پڑھے، الحمدللہ، ایک قرآن پاک تراویح میں اور ایک قرآن پاک روزانہ ہی ختم کیا کرتی تھی، 11 سال کی بچ۔ میں نے کہا وہ عبد الحنان پیر طریقت رہبر شریعت والا پھرتا ہے، عبد الحنان تو اس بچی کا سامنا قیامت کے دن نہیں کر سکے گا جس نے اس کم سنی کی عمر میں 31 مرتبہ خدا کے قرآن کی 30 دنوں میں تلاوت کر دی۔ نماز نہ پڑھنا گناہ، نماز کا چھوڑنا گناہ، روزہ نہ رکھنا گناہ، زکوٰۃ نہ دینا گناہ، میرے عزیزو قرآن نہ پڑھنا ثواب ہے۔ یہ سارے علماء مفتیان کرام بیٹھے ہیں، قرآن نہ جاننا کبیرہ گناہ اور جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔
سوچ لو اس وقت جو بیٹھے ہو جنہوں نے ابھی تک قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایسے بھی میں بد نصیب تو نہیں کہتا، مسلمان کی بے نابی نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس جملے کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ جس نے بچپن سے لے کر 30 سال کی عمر ہو گئی آج تک خدا کے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ میرے ویرا، میرے پیارے، اگر پڑھنا نہیں آتا تو اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگا کر سینے سے لگا کے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جایا کر۔ اس کا پکڑنا بھی ثواب، سینے سے لگانا ثواب ہے، اس کا چومنا ثواب ہے۔ باٹا کی دکان پہ چلا جا، سروس کی دکان پہ چلا جا، اور میرے عزیزو پیپسی والی بوتل والی دکان پہ چلا جا، پان سگریٹ والی دکان پہ چلا جا، تجھے کاٹن نظر آئے گا، تجھے ڈبہ نظر آئے گا، گتے کا ڈبہ نظر آئے گا۔ جو سگریٹ کو گتا لگا وہ پیروں میں، میرے عزیزو جو کپڑے کو گتا لگا وہ پیروں میں، میرے عزیزو جو جتی کو گتا لگا وہ پیروں میں، لیکن جو گتا اللہ کی قسم قرآن کے ساتھ لگ گیا، جلد بن گئی جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا، وہ گتا قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ گتا بھی اعلیٰ ہو گیا۔ لوگ قرآن کے ورقے کو بعد میں چومتے ہیں، پہلے اس گتے کو چومتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو چیز قرآن کے باہر لگ جائے وہ اعلیٰ بن جائے، اور جو چیز سینے کے اندر آ جائے وہ سینہ کتنا اعلیٰ بن جائے گا۔ نوجوانوں، میرے ویروں، میرے بزرگوں، سارے کے سارے حضرات بیٹھے ہو، روزانہ کوشش کرو اپنے استاد جی کی منت کر لو، اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہہ دو حضرت جی عشاء کی نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ ہو، ہمیں آدھا گھنٹہ دے دیا کرو۔ اپنے صورتوں کے میرا عزیز ہو تلفظ کو سیدھا کر لو، دورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کر دو۔ بابا جی عمر کا بھروسہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیز اور رمضان المبارک کے میں سندھ کے علاقے میں ختم قرآن پر گیا، حالانکہ بیمار تھا، میں مدرسے کے حوالے سے گیا، انہوں نے کہا حضرت جی ختم قرآن ہے۔ آج مولوی صاحب خبر ملی وہ 17 سال کا بچہ جس کے ختم قرآن پہ آئے تھے وہ پرسوں ہارٹ اٹیک میں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کی قسم، ہم نے تو سنا تھا موت بڑھاپے کو کیچ کرتی ہے، یہ جوانوں کو لے کے جا رہی۔ اللہ اکبر، اس موت کو 17 سال کے حافظ قرآن پہ ترس نہیں آیا، اس موت کو بڈھے حفظ الحنان پہ کیسے ترس آئے گا؟ کیا چاہتے ہو کہ آپ کو میں مرے، فرشتے میری روح کو آسمانوں پہ لے کے جانا گوارا نہ کرے؟ کتنے باڈی سپرے ہر گھر کے اندر، الماریوں کے اندر، کتنے میرے عزیزوں پرفیوم ہر گھر کے اندر پڑے ہیں، کتنے میرے عزیزوں کپڑوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم پڑے ہیں۔ میرے عزیزوں دنیا کی بدبو کو چھپا لیا، مرنے کے بعد کی بدبو جو قبر میں آئے گی اسے کون چھپائے گا؟ خدا نہ کرے جنازہ پڑھا رہے ہارٹ اٹیک ہو جائے، خون بہنے لگ جائے، یقین جانو لوگ میت کو کندھا دینا گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہلکی سی بدبو آ جائے لوگ ناک پہ کپڑا رکھتے ہیں، اور خدا کی قسم جنازے والی سب میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں پڑے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا لے کے جا رہا ہے۔ آج اللہ سے میرے عزیزوں جب بھی مانگا کرو خاتمہ ایمان پر مانگ لو، اور ساتھ اللہ سے مانگ لو اللہ جس طرح بے عیب تمہیں پھرا رہا ہے اللہ بے عیب ویسے قبر کے اندر پہنچا دینا۔ یقین جانو جسم کا ایک حصہ بھی پھٹ گیا اللہ کی قسم صدیوں تک خاندان کو لوگ تانے دیتے رہیں گے۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کا حضرت نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے نکاح ہو گیا۔